السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتوں کے مخصوص مسائل کے تعلق سے کچھ مطالبہ ہوا ہے کہ بیان کیے جائیں۔ تو سب سے پہلے بات یہ سمجھنا چاہیے کہ کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن عورتوں کو جو مہینے میں ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، پیریڈ ہوتا ہے، 3 دن سے لے کر 10 دن تک ان ایام میں نماز معاف ہے۔ ان ایام میں نماز معاف ہے، نماز نہیں پڑھیں گی۔ اس کے علاوہ ان ایام میں قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی ہے۔ اور اگر روزے کی حالت میں، یعنی کہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ ایام آ جائیں تو روزہ بھی نہیں رکھیں گی، لیکن جب یہ ایام ختم ہو جائے رمضان کے بعد تو ان روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ نمازیں جو چھوٹ جاتی ہیں، نمازوں کا قضا نہیں ہے، اور نماز اللہ رب العزت نے معاف فرمایا ہے، لیکن ان ایام میں اگر روزے چھوٹ جاتے ہیں تو ان روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے، قضا کر لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر رمضان کے مہینے میں یہ ایام آ جائیں، پیریڈ آ جائے، تو قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی ہے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن توبہ استغفار کر سکتی ہے، تسبیح پڑھ سکتی ہے۔ تسبیح پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر وغیرہ جو تسبیحات ہیں، ان تسبیحات کا معمول عورتوں کو کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، دعائیں کر سکتی ہیں، استغفار کر سکتی ہیں۔ اور رمضان کے ایام میں جو دعائیں مسنونہ ہے، مسنون دعائیں ہیں، جو روزمرہ کی دعائیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان دعاؤں کا اہتمام بھی کر سکتی ہیں۔ سونے کی دعا، کھانے کی دعا وغیرہ وغیرہ جو ہے، ان دعاؤں کا اہتمام کر سکتی ہیں۔ مخصوص ایام جو ہوتے ہیں ان میں اپنے خاوند کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ وہ الگ رہیں گی، شوہر کے ساتھ نہیں مل سکتی ہیں، الگ رہیں گی مخصوص ایام میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ فِي الْمَحِيضِ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم عورت کے قریب بھی مت جاؤ ان حالات میں، ان ایام میں، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ اگر آپ روزہ رکھی ہوئی ہیں، عورت روزہ رکھی ہوئی ہے، اور روزہ رکھنے کی حالت میں اگر دن کی کسی ایام میں، دن کے کسی وقت میں اگر وہ پیریڈ آ جائے، حیض آ جائے، تو وہ روزہ توڑ دے گی اور اس کا قضا کرے گی رمضان کے بعد۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز معاف ہے، نماز نہیں پڑھیں گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ روزہ نہیں رکھیں گی، لیکن اس کا قضا کرنا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ان ایام میں عورتیں استغفار، کثرت سے استغفار، توبہ، دعاؤں کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام کر سکتی ہیں۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ ان ایام میں اپنے شوہر سے الگ رہیں گی، شوہر بھی ان سے نہیں ملیں گے۔ ان چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اگر روزے کی حالت میں پیریڈ آ جاتا ہے تو روزہ توڑ دیں گی، اور اس روزے کی قضا بھی رمضان کے بعد کرنا ہوگا۔ ایک اور بات جو میں نے آپ کو اس سے پہلی والی ویڈیو میں بتائی تھی کہ عید کے بعد شوال کے جو 6 روزے ہوتے ہیں، بڑے اہم روزے ہیں، اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کے بڑے ثواب بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ جو 6 ایام، جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں شوال میں، اگر ان شوال کے 6 روزوں میں قضا کی نیت بھی کر لے، عورت کی جو روزہ چھوٹ گیا ہے رمضان میں، اگر ان نوافل روزوں میں قضا کی نیت کر لے تو نفل روزہ بھی ہو جائے گا اور قضا روزہ بھی ہو جائے گا۔ اس لیے شوال کے مہینے میں 6 روزوں کا اہتمام کرے، قضا کی نیت کر لے تو انشاءاللہ دونوں فائدہ ہو جائے گا، نفل کا بھی ثواب مل جائے گا اور قضا بھی آپ کا پورا